جو آپ نے قانون کی اور اتنے زیادہ آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ مجھے تو وہ اب کنفیوز بھی ہو گئے کون کون سا آپ قانون بتا رہے کیا کہیں گے؟ تو جیب تو وہ سب پوری قوم کو اس ٹائم پتہ ہے کہ جیب ایک اور بھر رہے ہیں اپنی ساری قوم کو. یہاں پہ جو عوام آپ دیکھ لیں جو باہر حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے اور ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں مل رہی. تو آپ قوم کی جان چھوڑیں. ناظرین، آج ہمیں اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوگا ہم لوگوں کا خون چوسا جاتا رہے گا، ہم لوگوں کو آزادی نہیں ملے گی، ہمیں انصاف نہیں ملے گا. احمد خان صاحب، آپ کے پیارے دوست رانا ثناءاللہ صاحب نے 400 لوگوں کی لسٹیں تیار کی ہیں اور انہوں نے کہا جی خان کے جو بالکل قریب دوست ہیں نا انہوں کو ہم نے بغیر لسٹوں کے اٹھانا ہے اور آپ صفحے اول میں ہیں. زبردست. پہلی بات ہے کہ میرا وہ دوست نہیں ہے تو نہ ہی میں ایسے فضول آدمی کو کبھی دوست بناؤں. 400 کیا 4000 کو اٹھا لے، اس کی جو خواہش ہے نا، جو رات کو وہ دیکھتا ہے خواب صبح اٹھ کے، کتنی دفعہ اس نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور ہمیشہ منہ کو لگتی ہے اس کے. باقی یہ ہے کہ اس کے متعلق بات کرنا ہی میرے خیال میں ویسٹ جی اچھا سر، ایک طرف تحریک چل رہی ہے جیل بھرو، دوسری طرف تحریک چل رہی ہے جیب بھرو، کیا کہیں گے؟ تو جیب تو وہ سب پوری قوم کو اس ٹائم پتہ ہے کہ جیب ایک اور بھر رہے ہیں اپنی ساری قوم کو. یہاں پہ جو عوام آپ دیکھ لیں جو باہر حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے اور ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں مل رہی. تو آپ قوم کی جان چھوڑیں، ہماری بہت انہوں نے کر لی ہے. تو کیا کہتے ہیں، عوام کو اب جو بیچارے غریب لوگ ہیں ان کا آپ جان چھوڑیں. یہ اچھا خان صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے سے 3 ماہ پہلے خان صاحب نے شیخ پورہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر بولا تھا کہ یہ جو موجودہ ملکی نظام ہے یہ عوام کی ترقی اور فلاح بہبود کے کام نہیں کرنے دیتا، اور اس کے بعد دیکھا کہ خان صاحب کی حکومت گئی اور عوام کو سمجھ ہی نہیں آئی. تو اب دوبارہ خان صاحب اسی سسٹم میں آئیں گے تو پھر ترقیاتی کام عوام کے فلاح بہبود کے لیے جو ان کے دل میں محبت ہے جس کا وہ بار بار برا ملا اظہار کرتے ہیں وہ پھر کیسے کریں گے؟ دیکھیں، وہ ہمیشہ ہر دفعہ اپنی ہر سپیچ میں اور ہر وقت ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو سسٹم بنایا ہوا ہے نا، جو سسٹم ہوتا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا، سسٹم چلانے والوں کا سارا قصور ہوتا ہے. تو رول آف لا جو ہے جب تک وہ نہیں نافذ ہوگا، ہماری عدالتیں صحیح پراپر طریقے سے وہ کام نہیں کریں گی، تب تک کوئی بھی جو جتنے بھی یہ قومیں ہیں جتنے بھی ملک ہیں وہ ترقی نہیں کرتے جب تک چھوٹے بڑے امیر غریب کیا کہتے ہیں جس قسم کا بھی بندہ ہو سب کے لیے ایک ہی قانون نہ ہو. تب تک کوئی بھی قوم، مطلب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہی تعلیم ہے کہ جب تک قانون نافذ نہیں ہوگا سب کے لیے ایک طرح کا، تب تک قوم ترقی نہیں کر سکتی. سر، آپ نے عدلیہ کی بات کی تو جو ہمارا اس وقت عدلیہ کا نظام ہے، قانون ہے، وہ انڈیا ایکٹ 1935 کیا ہے. ہمارا 1973 کا قانون ہے، اس میں سے کوئی 12-14 لائنیں نکالے وہ بھی انڈیا ایکٹ 1935 بنتا ہے. پولیس کا نظام 1866 کا ہے. یہ جو ریلوے کا نظام ہے یہ 1888 کا ہے. جو ہمارا تعلیمی نظام ہے 1935 کا لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے. جو ہمارا معاشی نظام ہے ایڈم اسمتھ کا بنایا ہوا ہے. جو ہمارا سیاسی نظام ہے لارڈ میکویلی کا بنایا ہوا ہے. جو ہمارا سماجی نظام ہے وہ روسو کا بنایا ہوا ہے. سارے قانون تو گوروں نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے بنائے تھے، اور وہ گورے تو چلے گئے لیکن کالے گورے ہمارے پر مسلط کرے گئے جو اس سسٹم کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو عوام کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہے، جو عوام کا خون چوس رہے ہیں، جو یکدم 30 روپے پیٹرول بڑھا دیتے ہیں. خان صاحب کے دور میں 125 روپے لیٹر پیٹرول تھا اور $110 پر بیرل تھا. اب $90 پر بیرل ہے اور پیٹرول 250 ہو گیا اور سننے میں 300 ہو رہا ہے. تو پھر اس سسٹم کو کیسے ہم سنبھالیں گے؟ یہ تو ہمارا خون چوسنا تو دور کی بات ہے، اب تو ہڈیوں سے گودا نکالنا شروع کر دیا انہوں نے. دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے قانون کی اور اتنے زیادہ آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ مجھے تو وہ اب کنفیوز بھی ہو گئے کون کون سا آپ قانون بتا رہے. چاہے قانون جتنا بھی پرانا ہو، اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو قانون ہے وہ تو 1400 سال پرانا ہے، جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون بھیجا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. بالکل. تو جب تک ہم دین کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنی روٹس کی طرف نہیں جائیں گے، یہ اسلام جو ہے ہمیں ایک قوم بناتا ہے. جی ہمیں اور کوئی چیز بھی ایک قوم نہیں بنائے گا، یہ دین جو اسلام ہے یہ ہمیں ایک قوم بناتا ہے. بالکل. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیں ایک قوم بناتی ہے. تو جب تک ہم وہ قانون، چاہے وہ 1400 سال پرانا ہے یا یہ جو بھی نئے امینڈمنٹس کر کے جو انہوں نے قانون، جب تک قانون نافذ نہیں ہوگا، ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ انٹرم گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اور وہ بیسکلی نیوٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، اپوزیشن گورنمنٹ سب کے لیے، لیکن وہ جو حالات پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی ہے، تو جب تک قانون نہیں نافذ ہوگا سب کے لیے ایک طرح کا، تب تک یہ پیٹرول بھی مہنگا ہوتا رہے گا، گندم بھی مہنگی ہوتی رہے گی، ہر چیز مہنگا ہوگا جب تک قانون نافذ نہیں ہوگا. بالکل جی. ناظرین، احمد خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں قانون دیا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب اور اللہ کے قانون کی رسی کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو تا حیات کامیاب رہو گے۔ ناظرین، آج ہمیں اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوگا ہم لوگوں کا خون چوسا جاتا رہے گا، ہم لوگوں کو آزادی نہیں ملے گی، ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ اللہ